اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر حضرت صالح علیہ السلام کا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں 9 بار آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نسب نامہ حسب ذیل ہے: صالح بن عبید بن آصف بن ماشع بن عبید بن حضر بن سمود، اور اسی آخری نام پر حضرت صالح علیہ السلام کے قبیلے کا نام سمود ہے، اور سمود کا نسب نامہ حسب ذیل ہے: سمود بن عامر بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ قوم سمود کی بستیاں۔ یہ طے شدہ امر ہے کہ قوم سمود کے مساکین حجر میں تھے۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو علاقہ پھیلا ہوا ہے، اس میں ہی قوم سمود آباد تھی، اور آج کل یہ علاقہ فج النفاقہ کے نام سے مشہور ہے۔ قوم سمود کی بستیوں کے آثار و کھنڈرات آج تک موجود ہیں، اور جن اہل تحقیق نے ان آبادیوں کے کھنڈرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ ان میں سے ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جسے شاہی حویلی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں کئی کمرے ہیں، اور اس حویلی کے ساتھ بہت بڑا تالاب ہے، اور پورا مکان پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ مسعودی فرماتے ہیں، حجر کا یہ مکان جو حجر سمود کہلاتا ہے، مدین شہر سے جنوب مشرق کی طرف اس طرح سے واقع ہے کہ خلیج قباء اس کے سامنے پڑتی ہے، اور جس طرح سے عاد کو عاد آرام کہا گیا، اسی طرح سے ان کی ہلاکت کے بعد انہیں سمود آرام یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، اور قرآن عزیز نے تو صرف اور صرف آرام کے نام سے بھی یاد کیا ہے، اور یہ پہاڑ کو کھود کر اپنے لیے مکان تیار کر لیتے تھے۔ اور میرے ایک دوست رشید صوفی محمد اسلام مرزا جو عرصہ تک تبوک میں رہے، انہوں نے یہ مقام بچشم خود دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ گاڑی اونچے اونچے کچے راستے پر ہلکے ہلکے ہچکولے لینے لگی، تھوڑا دور جا کر ایک پہاڑ کے سائے میں رک گئی۔ گاڑی سے اترے تو گرد و غبار و آلودگی سے پاک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے سرور میسر آیا اور مسرت ہوئی۔ نگاہ تخصص نے پہاڑ کا نظارہ کیا۔ یہ پہاڑ دوسرے پہاڑوں سے الگ تھلگ ایک کنکریلے وسیع میدان میں واقع جذبہ شوق سے پہاڑ کے پہلو کے ساتھ ساتھ دروازے کی طرف بڑھے۔ کچھ اونچائی پر بڑا دروازہ دیکھا، قڑوں سے بے نیاز ہے۔ کسی نے اپنے فن کا خوب اظہار کیا۔ کسی جگہ مسجد، مقبرہ، یادگار پر خوبصورت جذب نظر اور دلکش نمونے نظر آتے ہیں، جن میں دائرہ مثلث، مربع، مستطیل، تکون اور خطوں کے مختلف جوڑ کیے ہیں، خوب اندازے سے بنے ہوئے ہیں۔ اسی فنکاری سے متعلق ہے کہ اندر گے بڑا سارا کمرہ، دائیں جانب چھوٹے چھوٹے خواص جن میں سامان ضرورت رکھا جا سکتا ہے، سامنے ایک در کمرہ، بائیں طرف جانب بیٹھنے اور لیٹنے کے لیے چبوترے، دیوار اور چھت کو کسی نوکدار چینی نما آلے سے کھرچ کھرچ کر ہموار کیا گیا تھا۔ ان مکان میں اینٹ، ریت، سیمنٹ اور کنکریٹ کی کوئی ضرورت نہیں، مرمت کی کوئی ضرورت نہیں، اور گرمی، سردی، سیلاب، آندھی، طوفان، دھوپ، بارش سے محفوظ، انسانی عقل کا شاہکار، محنت و مشقت کی یادگار، فن قدیم کے آثار، مقام عبرت سلسلہ وار۔ قوم سمود کا ذکر قرآن کریم میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے فرمایا کہ تم وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا، اور تمہیں اس سرزمین کا مالک بنایا کہ تم اس کے میدان میں محل کھڑے کر لیتے اور پہاڑ کھود کر اپنے لیے مسکن بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں باغ اور چشموں سے نوازا تھا، اور یہ سرسبز کھیتوں اور شاداب تخلستانوں کے مالک تھے، اور مال مویشی، بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے بے نیاز ریوڑ ان سے یہ مالا مال تھے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر خدائے وحدہ لا شریک کا شکر ادا نہیں کیا، اور خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے مختلف اندازے پیرائز پہروں سے ان کی عز و نصیحت کرنا شروع کر دی، انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے، اور ان سے پہلے گزری قوم عاد کی تباہی اور بربادی کا نقشہ ان کے سامنے کھینچا، جنہوں نے وہ اچھی طرح سے جانتے تھے، اور جانتے بھی تھے
تھے پہچانتے بھی تھے اور ان کا زمانہ ان سے پہلے قریب تھا۔ انہوں قوم عاد کے عذاب سے عبرت دلانے کی کوشش فرمائی لیکن ان کو اثر نہ ہوا اور سوائے ایک قلیل جماعت کے کوئی ان پر ایمان نہیں لایا اور اکثر نے پیغمبر کی تکذیب کی۔ قوم سمود کا تفصیلی ذکر۔ قوم عاد اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی اور ان کے بعد قوم سمود ان کی سرزمین کی وارث ہوئی اور انہوں نے وہاں اپنی معاشرت قائم کی اور بستیاں تعمیر کی، باغ باغیچے پہاڑ کو کھود کر اپنے لیے تیار کیے، گھر تیار کیے اور مصائب و آرام و بے فکر زندگی بسر کرنے لگے اور انہیں کسی قسم کی تنگی نہیں تھی اور وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ ہر قسم کی نعمتیں انہیں حاصل تھی اور ہر طرح کا آرام انہیں میسر تھا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی اور بد مستیوں میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر شرع اور فساد پھیلانے لگے اور روز بروز وقت حق سے دور ہوتے گئے اور من مانی میں پڑ کر کرپٹ بت پرستی کے خود جوگر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے روگردانی میں مبتلا ہوئے اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم اس عیش و عشرت میں ہمیشہ رہیں گے اور ہمیں کبھی زوال نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو ایک اچھے خاندان کے فرد تھے اور اخلاق و مروات میں ممتاز تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت دانشمند انسان تھے۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور اس وحدہ لا شریک کا قائل کرنا چاہا جس نے انہیں مٹی سے پیدا کر کے اشرف المخلوقات بنایا اور ایک اچھی سرزمین میں آباد فرمایا اور حکومت و عزت بخشی اور ان پر اپنی نعمتیں کی انتہا کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں شرک و بت پرستی سے روکا اور ان کے بتوں کی برائی بیان کی کہ یہ کسی نقصان اور فائدے کے مالک نہیں، اور انہیں رشتہ داروں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی تعلیم دی جن سے رشتہ مضبوط ہوتے ہیں اور آپس میں محبت و الفت بڑھتی ہے، اور انہیں بتایا کہ میں تمہاری قوم کا ایک فرد ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے جو تم پہ غلط اور عقیدے ہیں ان غلط عقیدوں کو درست کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی برا سوچتا ہوں، اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کے قریب ہے اور دعا کرنے والوں کی سنتا ہے۔ لیکن انہوں نے حق سے اپنے کان بند کر لیے اور ان کے دلوں پر پردے پڑ گئے اور آنکھ حق کو دیکھنے سے اندھی ہو گئی، اور انہوں نے اپنے آپ کی نبوت سے انکار کر دیا اور آپ کی نبوت کو جھٹلایا اور ان کی دعوت کا مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو حق سے دور سمجھا، اور تبلیغ کے سلسلے میں وہ آپ کو ملامت کرنے لگے اور آپ کی دعوت سے اپنے دلوں کو ناگواری محسوس کرنے لگے، حالانکہ آپ دانشمند انسان اور درست رائے کے مالک تھے، اور کہنے لگے صالح ہم تمہیں سمجھدار خیال کرتے تھے اور اچھی بلی باتیں کیا کرتا تھا اور نہایت بھلا انسان تھا، اور ہم تجھے کار آمد آدمی سمجھتے تھے اور تم اپنی عقل کے زور سے ہماری کئی مشکلات عقیدے حل کر دیتے تھے، اور مشکلات کے موقع پر ہم تم پر انحصار کرتے تھے اور تمہیں مصیبت میں ہمارے کام آنے والا شخص تھا، اور اب تو غلط باتیں کرنے لگا اور اب ہونی کہانیاں سناتا ہے۔ یہ کیا ہے جس کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو؟ کیا تم ہمیں ان معبودوں عبادت سے روکتا ہے جن کی عبادت ہمارے دادا عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور جس پر ہم قرنوں سے عمل پیرا ہیں اور اس پر ہماری عمر گزر جائے گی، اور ہمیں تیری دعوت کے سچے ہونے کے بارے میں پورا شک ہے۔ ہم تیری باتوں پر مطمئن نہیں اور تیرے عمل پر ہمیں بھروسہ نہیں، اور ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور تیرے اس ٹیڑھے راستے کو قبول نہیں کر سکتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں حق کی مخالفت سے منع فرمایا اور اپنے نبی اللہ ہونے کا یقین دلایا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف انہیں دھیان دلایا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور
عذاب سے ڈرایا اور انہیں بتایا اس تبلیغ سے میں نے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں حاصل کرنا اور نہ دولت چاہتا ہوں اور نہ انہیں حکومت کی طلب اور نہ سرداری کی، اس کی جزا مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنی۔ اور آپس میں وہ بحث کرنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو کسی طریقے سے جھوٹا ٹھہرائیں۔ آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں قوم کے کچھ کمزور اور نادار لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے، اور بڑے سردار ہر دھرمی پر اتر آئے اور اسی دشمنی پر قائم رہے اور سرکش اور نافرمان رہے اور بت پرستی سے باز نہ آئے، اور ان سے کہنے لگے کہ تمہاری تو مت ماری گئی ہے کہ تم راہ صوب سے بھٹک گئے ہو، لگتا ہے کہ کوئی جن تم پر سوار ہو گیا، یا تم پر کسی نے جادو کیا ہے، یا تم پر کوئی ہدیانی باتیں ہم سے کرتے ہو اور ایسی گندی باتیں کرتے ہو جن اور ہمارے معبودوں کو ہم سے دور کرتے ہو اور ان سمجھی باتوں سے منہ نکالتے ہو، تمہاری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی باتیں ہم کو، اور نسب میں بھی ہم آپ سے اعلیٰ و برتر، اور مقام میں بھی مرتبہ اعلیٰ اور بہتر، اور دولت میں بھی بہتر ہیں، بڑھ کر ہیں، پھر نبوت کے دعوے دار، بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگ نبوت اور سرداری کے دعوے دار مانے جاتے ہیں اور زیادہ حقدار ہیں۔ یہ تو کسی لیے اس نادار راستے پر چل پڑے ہو، لگتا ہے تم اپنے آپ کو خواہ مخواہ سمجھدار سمجھتے ہو اور تم قوم پر حکومت کرنا چاہتے ہو، لہٰذا پورے جوش و خروش سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی مخالفت پہ تل گئے اور ان کے راستے میں بار بار ان کو سمجھانے لگے کہ تم اللہ کے راستے پہ چلو اور ان بتوں کا پیچھا چھوڑو، اور یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت پہ تل گئی اور ان کے راستے میں روڑے اٹکانے لگی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر صالح علیہ السلام کی پیروی کرے گی تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گی، لیکن صالح علیہ السلام نے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ان جھوٹے بہانوں کی درخواہ اعتبار نہیں سمجھا اور ان کی بک کی طرف دھیان نہیں دیا، اور قوم سے آپ نے فرمایا اے میری قوم، اگر میں اپنے پروردگار کی جانب سے حق ہوں اور واقعی اس پہ مجھے اپنی رحمت دے کر بھیجا، اور اس کے باوجود میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں اور تمہاری پیروی کرنے لگوں اور تمہارے راستہ اختیار کر لوں اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے لگوں، تو کون ہے جو مجھے اس کے عذاب سے بچا سکے اور اس کی پکڑ سے محفوظ کر سکے؟ اور یہ جنات اور جادو کی تہمتیں محض تمہارا افطار ہیں۔ جب قوم نے یہ دیکھا کہ تو ان کی لوگ زیادہ سن رہے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام اور حق پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی طرح سے قابو نہیں آ رہے، تو قوم کے متکبر لوگوں نے خطرہ محسوس کیا اور اس کے پیراکار زیادہ ہو جائیں گے اور اس کی مددگار کی تعداد بڑھی جا رہی ہے، اور یہ تم پر غالب پا کر قوم کا رہنما اور سردار بن جائے گا اور قوم کے لیے روشن ستارہ بن کر ان کی رہنمائی کرے گا، اور ہماری تعداد کم ہو جائے گی اور ہم دن بدن کمزور ہوتے جائیں گے اور ہماری شان و شوکت ختم ہوتی جاتی رہے گی، لہٰذا انہوں نے اسے لاجواب اور بے بس کرنے کی غرض سے آپ کے سامنے اپنا ایک عجیب سا مطالبہ رکھ دیا۔ اگلے حصے کو سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔